بالعالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصاب من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، وقال تعالی ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ وقال تعالی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ وفی روایت ما اصابک من مصیبت او اذا اصابک مصیبت فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہے یا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، ذاتی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، سماجیات، سیاسیات اور معاشرتی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنا بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا فی کتاب مبین، اللہ پاک کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرے ایک آیت میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اللہ پاک نے بنائے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر۔ اس لیے کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے پورے اس برہمانڈ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں تاکہ انسان جان لے اللہ کی قدرت اور طاقت کو۔ دو صفات کو ذکر کیا، اللہ پاک کی صفت قدرت کو اور اس کی صفت علم کو۔ یہ دو صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما کر ہمیں بتلایا کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے تحت تصرف، ہمارے ماتحت ہو رہا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا گرتا ہے، اور ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہ میں دانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی دوسری کئی آیتیں ہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ صحابہ کرام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے درمیان جو آپس کے مسائل ہے، اختلافات ہے، آپ ان مسائل کو حل کریں۔ اور جب آپ ان کے مسائل کو حل کریں، ان کا فریضہ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اپنے آپ کو مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سپرد کر دے۔ بندہ شریعت مطہرہ کے احکام پر چلے، اور اس دار دنیا میں جس کو متاع غرور فرمایا گیا اور غرور بھی فرمایا، یہ دھوکے کی دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اختیار کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو ذکر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اذا اصابک، جب تجھے کوئی چیز پہنچے،
کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو ایسا مت کہ لو انی فعلت، کہ اگر میں ایسا کرتا ویسا کرتا لکان کذا و کذا، تو ایسا ہوتا ایسا ہو۔ رات دن زندگیوں میں ہوتا ہے، آدمی اپنی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تدبیریں اختیار کرتا ہے، ہر طریقے سے اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن وہ کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ تجارت میں، رات دن کی سماجی زندگیوں میں ہزاروں مسائل انسان کی امیدیں ہوتی ہے، لیکن یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر یہ کہنا کہ اگر میں ایسا کروں، اگر میں ویسا کروں، اس قسم کے جملے اب مت بولو، ہو چکا ہے۔ ولیکن قل قدر اللہ، یہ کہو کہ اللہ پاک نے مقدر فرمایا۔ اسی عقیدے کی طرف مجھے آپ حضرات کو بتلانا ہے۔ ایمانیات، غیب پر جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کو بھی ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کے آیات اور احادیث میں کثرت سے تقدیر کے مسئلے کو اور اللہ پاک کی مرضیات پر راضی ہونے کو اتنا بڑا انعام بتلایا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی سورہ فجر کی آخری آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نیک اور پرہیزگار بندہ جب دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے، دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس موقع پر اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ارجعی الی رب غیر غضبان الی روح و ریحان، جنت کی نعمتوں کی طرف اور جنت کی چیزوں کی طرف چلو، ایسے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے، رحمان ہے۔ یہ بتلانے کے بعد آگے قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف واپس اسی جنت کی طرف جانا ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام داری دنیا میں آئے، اس اصلی وطن کی طرف جانا ہے۔ ارجع، لیکن دو جملے فرمائے، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں جاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے راضی ہو جائے۔ راضیتاً ہمیں رضامندی والا بتلایا، اور مرضیہ ہم ایسے کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم راضی ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرضیہ، وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو صفات، راضیتاً اور مرضیہ، تو پھر فادخلی فی عبادی، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبت بھی رضا الہی سے نصیب ہوتی ہے۔ آگے فادخلی فرمایا، فا کو اس کے بعد ذکر کیا، جنت میں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے فادخلی فی عبادی، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک اور پرہیزگار لوگوں کی دوستی دنیا میں اتنی پسندیدہ بتلائی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں الحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر دیجیے۔ یہ رضامندی معمولی چیز نہیں ہے، تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جن چیزوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے اس میں سے تقدیر ہے، گویا بندے کو تسلیم، فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، ساری تدبیریں اختیار کر لی جائے، قید و توکل، اپنی قیمتی چیز کو تالا لگاؤ، حفاظت میں رکھو، لوکر میں رکھو، اور پھر اس کے بعد و توکل، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس لیے تدبیر اور تقدیر، آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ملنا چاہے، ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ پاک کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ کی رضامندی چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کی طرف ہماری رغبت کروائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت ہی کے ذریعے آدمی آخرت کی دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن انسان موت کو طبعی طور پر ناپسند کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو اپنی محبت، اپنا تعلق بتلایا جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جن کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں وہ پسندیدگی والے اعمال ہی نہیں کرتے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے بتلایا کہ اللہ پاک کی محبت کو چاہا جائے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ راضیۃ مرضیہ،
ہمارے ساتھ ہونے والے فیصلوں میں ہم راضی ہو جائیں، شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے، جو اعمال بتلائے ان اعمال پر ہمارے دل میں سکون اور طمانینت ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر مکمل رضامندی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو جب تم یہ کر لو گے تو پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی رضامندی ہے۔ تو راضیتم مرضیہ، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس کی کیا نشانی، کیا علامت؟ فرمایا کہ اپنے فیصلوں پر اللہ پاک تمہیں راضی کر لے۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی جسمانی، کوئی مانسک تکلیف پہنچی، کوئی سماجی سوسائٹی کی لائن کی کوئی چیز آئی، غیروں کی طرف سے کوئی چیز آئی، ہر قسم کی جو کچھ تکلیفیں اور پریشانیاں آتی اس کو دور کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ دوائی کے سلسلے میں فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دوا، ہر بیماری کے لیے اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، فَتَدَاوَوْا، لہذا تم دوائی اور علاج کرو۔ لیکن دوائی اور علاج کے بعد بھی بیماری اچھی نہیں ہو رہی، آدمی انتقال کر جاتا ہے، تو کسی کے مرنے کے اوپر اب اللہ کی مرضی پر راضی رہو کہ اللہ پاک کی یہی مرضی تھی، یہی فیصلہ ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہے، قریبی تعلق والے ہیں، ان کے انتقال پر غم زبانی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن دل مطمئن ہو اللہ کے فیصلوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور آپ کے ایک نواسے کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین، ہماری آنکھیں تو اشکبار ہے اور ہم اپنے رب کی مرضی کے اوپر راضی ہیں۔ یہ اصل چیز ہے، آدمی پر تکلیف اور پریشانی تو آئے اور وقتی طور پر غم بھی آئے، لیکن آدمی دل میں یہ نیت کر لے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، میں تدبیر اختیار کروں، اور پھر تقدیر الہی اس پر غالب آ جائے اور وہ چیز نہ ہو تو اس کے لیے فرمایا لو انی فعلت لکان کذا وکذا۔ رات دن ہوتا ہے، کسی دھندے میں کسی کاروبار میں آدمی کو کوئی کھوٹ گئی، پھر کہتا ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا بلکہ ایسا کرتا۔ رات دن کے ہزاروں مسائل انسانوں کے لگے ہیں، بیماری ہے، فلانے ڈاکٹر کے پاس جاتے، فلانے کے پاس نہ جاتے۔ یہ موت کے بعد یا بیماریوں کے بڑھنے پر اس موقع پر فرمایا کہ سارے اسباب اختیار کرو، لیکن اب جو چیز ہو چکی ہے، آپ کے سامنے جو آیت پڑھی سورہ حدید کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہماری پیدائش سے پہلے یہ ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے اور وہی ہو کر رہنے والی ہے۔ اس پر کوئی اشکال کرے کہ ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے بتلائے، لیکن ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شیطانی طاقتیں انسان کو ہدایت سے دور کرتی ہے، وہ دوسرے راستے پر چلتی ہے۔ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، جو بھی ناراضگی والا عمل کرتا ہے اللہ پاک کی اپنی رضامندی سے کرتا ہے، اپنے دل کی چاہت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز ہو جائے تو من قبل ان نبرأها، اس نفس کو، اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک کی طرف سے نامہ اعمال میں لکھا گیا، لیکن اختیار مجھے اور آپ کو پورا دیا گیا، نیکی کرے یا برائی کرے، اختیار ہم کو دیا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا اور پھر مجبور کیا جاتا تو بندہ یہ کہتا کہ میں اس معاملے میں مجبور ہوں، لیکن تقدیر نے اس کو نہیں سمجھا۔ تقدیر نے یہ بتلایا کہ یہ سب کچھ کرو اور پھر اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ کرو۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، رات دن انسان اپنے سماجیات اور مسائل میں گھرا ہوا ہے، خارجی اور باہر کی دنیا کے بھی ہزاروں مسائل آ رہے ہیں، ایسے موقع پر اسلام میں فرمایا تجویز، مان لیا جائے اللہ کے فیصلے کو، تخییر اپنی طرف سے اختیار نہ ہو کہ میں ایسا کروں ایسا کروں ایسا کروں، جو کچھ تو نے کیا اپنی تدبیر سے، اب اس کے بعد جو ہو چکا بس یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ ما اصابک من مصیبت، اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور اللہ پاک بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں جب وہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے یا حساب کتاب جب ہوگا، اس وقت بھی بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس گناہ کے اوپر
وہ یہ کہے کہ گناہ تو میں نے کیا لیکن میری تقدیر میں لکھا ہوا. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے گناہ کیا اور تو اس کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے، لیکن میں نے تجھے اختیار بھی تو دیا تھا، اپنے اختیار سے یہ سارے کام تو کر رہا تھا اور پھر تو تقدیر کے حوالے کر رہا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جس سے گناہ ہوا، وہ تقدیر کے حوالے نہیں کرتا ہے، اپنی طرف نسبت کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایسا ہوا، یہ طرف تو ذنبی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میری تقدیر میں نے اپنی تقدیر میں تیرے متعلق یہ گناہ لکھا تھا، یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، اور تو نے اپنی طرف سے جو کچھ کیا اس کو میں نے معاف کر دیا. تو جب بندہ تواضع اور انکساری اللہ پاک کی طرف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ ہی میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ پاک فرماتے ہیں میری تقدیر بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اس لیے میں تجھے معاف کر رہا ہوں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت میں آگے نیکیوں کے متعلق فرماتے ہیں، جب کسی بندے سے کوئی نیکی ہو اور وہ فخر کرے، تکبر کرے کہ مجھے یہ توفیق ملی، مجھے یہ چیز ملی، میں نے حج کیا، میں نے عمرہ کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے عبادتیں روزہ نماز وغیرہ سب ادا کی، بندہ اپنے اعتبار سے جب نسبت کر کے یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے حکم دیا اور میں ان سب کو بجا لایا، اپنی طرف نسبت کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میں نے اپنی تقدیر سے تیرے متعلق اس طرح کی چیزیں لکھی تھی، اس لیے تو نے کی، تو اپنی طرف مت سمجھ کہ میں نے ہی کیا، میری طرف سے تقدیر بھی تیرے ساتھ شامل ہے. اور اسی طرح نیک بندہ جب نیکی کر کے اللہ پاک کی طرف نسبت کرتا ہے کہ مولا میری طاقت نہیں تھی، آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے یہ نیک کام کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ نیک کام کرنے کی توفیق تجھے ملی، یہ تو ہماری ہی طرف سے، لیکن ہم نے تیرے لیے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا، اس لیے تو نسبت کرتا ہے اس نیکی کی اللہ پاک کی طرف، اس لیے ہم تیری اس نیکی کو اور بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. اس روایت سے یہی حاصل نکلتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تدبیر اختیار کرنے کے بعد تسلیم اور رضا اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں طاعون پھیلا، صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور دوسرے صحابہ کرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اس علاقے میں طاعون ہے، اور پھر آپ رک گئے اور واپس جانے لگے. تو حضرت ابو عبیدہ نے یہی فرمایا افرارا من قدر اللہ، یہ امیر المؤمنین کہ آپ اللہ پاک کی حکم سے، اللہ پاک کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے اس جگہ نہیں جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ پاک کی ایک تقدیر سے نکل کر دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، اس وقت حضرت ابو عبیدہ کو یہ روایت معلوم نہیں تھی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے روایت سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے باہر مت نکلو، اور جو لوگ باہر ہے وہ وہاں نہ جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ دونوں تقدیر ہے، وہاں رہنا بھی اور وہاں سے باہر نکلنا، یعنی وہاں جانا ہی نہیں، حدیث شریف میں جو فرمایا. اور اس میں حضرت عمر نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ پاک کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہاں سب سے پسندیدہ عمل اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے. اس لیے جنتی صفت میں بھی یا ایتھا النفس المطمئنہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں فرمائی. بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رضامندی کا پروانہ ملتا ہے. صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، سورہ فتح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کو ذکر فرمایا، اور اخیر میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی. وہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے ایمان کی نسبت سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنی کھیتی باڑی، اپنی تجارت، گھر بار، اپنے سماج کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے. یہ اتنی بڑی قربانی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے دی، اور اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی اللہ کی رضامندی کو پسند کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. اسی لیے ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ جب کسی صحابی کا نام لیا جائے تو یہی صفت بولی جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اللہ سے وہ راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کسی بندے کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ تقدیر تو بدلنے والی نہیں، اللہ پاک نے مقدر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ پاک جانتے ہیں عالم ارواح میں کہاں گفتگو ہی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمارے باوا حضرت آدم ہو، آپ نے ایک چیز کھا لی شجر ممنوعہ جس سے روکا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم اوپر سے نیچے آئے، جنت سے دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ، تم کو معلوم ہے تورات کب سے نازل ہوئی؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ اللہ پاک کی صفت ہے، تورات اور انجیل جو اصلی شکل میں تھی اور قرآن کریم، یہ تو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ پاک کے کلام کا پہلے سے یہ موجود، آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا۔ تو یہ تینوں اللہ پاک کی کتابیں ہیں، اگرچہ پہلی دو میں لوگوں نے اپنی طرف سے تبدیلی کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تورات میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آدم دانا کھائے گا؟ کا لکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ فحج آدم موسیٰ، حدیث شریف میں یہ لفظ ہے کہ آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور یہ کہا کہ جو میری پیدائش سے پہلے ایک چیز میرے لیے مقدر تھی، اب وہ آپ اس کے اوپر مجھے باز پرس کر رہے ہیں جبکہ وہ ہونے والی تھی۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، تقدیر کو دنیاوی معاملات میں تو ہم حوالے کر دیتے ہیں، آخرت کے معاملات میں تو اللہ نے چاہا اس لیے یہ ہوا، لیکن دنیاوی معاملات میں تقدیر کے حوالے نہیں ہوتے ہیں۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بہانے کرتے ہیں اگر وہ چیز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلایا، دنیا میں کوئی کام ہم کرتے ہیں اور اس کام میں ہم فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، تو اس موقع پر یہ سمجھا جائے یہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ پاک فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارے حکم میں کتنی دیر لگتی ہے، پلک جھپکنے سے بھی یہ سمجھانے کے لیے فرمایا اس سے بھی جلدی ہمارے فیصلے ہو سکتے۔ ہم اپنی طرف سے بندوں کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں، ہمارے ان فیصلوں کے اندر بندوں کو یہ رہنا ہے کہ راضی ہونا۔ آپ جانتے ہیں رات دن شوہر کوئی کام کرے اور بیوی اس سے ناراض ہو، یا بیوی نے کوئی کام کیا شوہر اس سے ناراض، بیٹے نے کوئی کام کیا باپ اس سے ناراض کہ تمہارے اس کام سے ہم متفق نہیں ہے، تو اس اتفاق نہ کرنے کے اوپر سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، انسان ہے یا سامنے والے کو برا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے، جس کی عقل بھی کم، جس کا شعور، جس کا اختیار، جس کا علم بھی کم۔ جب اللہ پاک نے اپنے لیے فرما دیا کہ یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں نے بنائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ تم جانو ان اللہ قد احاط بکل شیء علم، کہ اللہ پاک نے تمام چیزوں کو گھیر لیا ہے، اللہ پاک علیم ہے اور قدیر ہے، یہ تم جان لو۔ جب یہ چیز جان لو گے تو اب دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہوگا دل کو اطمینان اور سکون ہوگا۔ دوستو، تقدیر کا عقیدہ اتنا قیمتی ہے کہ اس سے آدمی ہر بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی کے وقت اللہ پاک کی طرف اپنے کو لگا دیتا ہے۔ میرے خدا نے موت دی، میرے خدا نے بیماری دی، میرے خدا کی طرف سے یہ چیز آئی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، 32 سال تک بسترے پر دمبل اور فوری پھنسیاں لگی تھی، بسترے پر ہی سوتے رہے، لیکن جب بھی کوئی پوچھتا تو الحمدللہ فرماتے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بشارت دی گئی جنت کی کہ جب بندہ ہماری طرف سے آنے والی اس تکلیف پر راضی ہے تو ہم اس کی طرف سے راضی ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں گئی، بزرگوں نے لکھا ہے حساب کتاب ہوا، اس میں سوال آیا من ربک، آپ کا پروردگار کون ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو رب ماننے پر راضی ہوں، لیکن ان سے پوچھے کہ وہ میری بندی ہونے کو قبول کر رہے ہیں، میں بندی ہوں، میرے بندہ ہونے کو، غلام ہونے کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ تواضع، انکساری اور اللہ پاک کے احکام پر اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ فرمانا کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے بہت سارے حضرات زندگیوں میں بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مقدر تھا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے لیے ظاہر میں
شکل تکلیف کی ہوتی ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. اور آسان تحبوا الشیء شر، کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں ناپسندیدہ ہو، اس لیے بندہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ایسے کیوں ہوئی. اللہ راضی ہے، اپنے ان بندوں کا ہی امتحان لیتے ہیں جو امتحان میں چلتے ہیں. یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی ذرا سی خراش ہوگی لکڑی سے کچھ یا کسی چیز سے آپ کا ہلکا سا ہاتھ کے اوپر اس کی جھپٹ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ کو خارش اور کھجلی اور تکلیف ہوتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا اتنی معمولی سی خراش اور زخم اور تھکاوٹیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ان تمام کے اوپر ہماری طرف سے اجر ملنے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر لاتا ہے، شر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیس ذالک الا للمؤمن، اور یہ کس کو ملتا ہے؟ مومن کو ہی ملتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو جو کچھ حالات آتے ہیں، تقدیر کے مسئلے نے ہمیں مطمئن کر دیا کہ میرے اللہ کی طرف سے. اس کے مقابلے میں دنیا کے انسانوں نے کچھ نئے جنم کا آواگمن کا، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا گیا اور اس طرح بھیجا گیا. اس طرح انسانوں کو سکون دلایا جاتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ تقدیر کے مسئلے نے ہمیں یہ بتلا دیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر چیز کی خیر جو میرے ساتھ وابستہ ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے، اور جو شر ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے، میرے ہی راحت کے لیے رکھا ہوا. تو تقدیر کا اچھا اور برا ان دونوں کی نسبت جب بندہ اللہ پاک کی طرف کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے راضی ہے، میں بھی اپنے بندے کی مرضیات کے مطابق کرتا ہوں، چاہے دنیا میں ملے چاہے مرنے کے بعد یہ سارے اعمال اور ساری تکلیفوں کا بدلہ جو ملے گا. تو اس وقت حدیث شریف میں ہے کہ بہت سارے نیک انسان بھی یہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں اور تکلیف ہوتی، اس کا اچھا بدلہ بھی، لیکن ہمیں مانگنے سے منع کیا. ایک صحابی تھے، انہوں نے دعائیں کی کہ باری تعالیٰ وہاں جو عذاب ہے اس میں سے تھوڑا ہلکا مجھے یہاں دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، صلی اللہ العافیہ، اللہ پاک سے عافیت ہی مانگو، مغفرت ہی مانگو. آپ کیوں گناہوں کا کفارہ دینے کی اس سے بات کریں. ہاں اللہ پاک جب اپنی طرف سے آزمائے گا اور تکلیف ہوگی وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں صلی اللہ العافیہ سمجھایا. اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت ہی مانگی جائے. اس لیے زندگی کے ان مسائل میں کسی گمراہ عقیدے والے کے پاس جانا، اپنی تقدیر، اپنا ہاتھ بتلانا، اپنے مستقبل کے سلسلے کی چیزیں پوچھنا حدیث شریف میں کیوں منع فرمایا؟ من اطاع عرافا فسألہ، کہ جو کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا اپنی تقدیر کے متعلق، فقد بری بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اتنی تاکید تقدیر کے مسئلے پر فرمائی. تجویز میں راحت ہی راحت، تسلیم میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. پھر دیکھیے سب سے بڑی چیز جو اس آیت میں فرمائی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ایک تو فرمایا کہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اور یہ لکھنا ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ قدرت والی ذات ہے، اس کے لیے مشکل نہیں. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو فوت ہو جائے اس پر افسوس مت کرو، اور ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر تکبر مت کرو. تفرحوا خوش تو ہونا ہے، لیکن تفرحوا میں ایک اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اللہ پاک کے کسی فیصلے کے اوپر اتنا اترا جانا، اپنے اوپر آنے والی، اپنے لیے آنے والی نعمت پر اتنا زیادہ بندہ اترا جائے کہ تکبر کرے اور پھر مال کا بخل کرے. تکبر یہ بخل کو بھی لاتی ہے، اس لیے آگے آیت کریمہ میں اس کو بھی ذکر فرمایا. یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے، تکلیف میں اللہ پاک کی طرف نسبت کرو اور راحت ہو تو اللہ کی طرف سے نسبت کرو کہ اس نے مجھے دیا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تقدیر کے مسئلے پر مکمل ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.